اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات چند اشعار سلام کے بارگاہ سرکار آبا عبداللہ علیہ حسین کے حضور پیش کرتا ہوں بعنوان سرکار آبا عبداللہ علیہ حسین. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین یہ کربلا نہیں
کعبہ بنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، عطا کیے ہیں جو راہب کو سات سات پسر، عطا کیے ہیں جو راہب کو سات سات پسر، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، یہ رن میں آ کے تبسم ہے لب اصغر کے، یہ رن میں آ کے تبسم ہے لب اصغر کے، کہ اپنی فتح پا یا مسکرا رہے ہیں حسین، کہ اپنی فتح پا یا مسکرا رہے ہیں حسین، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں، سجا کے گھر کا عزا خانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله
علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى برادران ایمانی، محرم کی 5ویں تاریخ اور اس اعتبار سے آج یہ مجلس علی سی ڈی یوٹیوب چینل سے آپ حضرات کے سامنے نشر ہو رہی ہے، اور جو حضرات اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ غمزدہ ہیں، سوگوار ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کے نواسے کی یاد میں ہر صاحب دل اشک بار ہے اور ہر آنکھ نمناک ہے۔ شہادت عظمیٰ یعنی واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ میں ثبت ہو گیا، نہ صرف اسلامی تاریخ میں ثبت ہو گیا بلکہ جس نے انسانیت کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ دنیا میں جتنے واقعات اور جتنے سانحات رونما ہوئے ایک وقتی اثر کے ساتھ زندہ رہے، پھر وقت کے بہاؤ میں اس طرح گم ہو گئے جیسے حباب پل دو پل رونما ہو کر پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سانحہ کربلا ہے کہ جو وقت کے دھارے کے خلاف 14 صدیوں سے رواں دواں ہے، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا مقصد تخلیق شاید یہی ہے کہ وہ یاد حسین سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں۔ ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ انسانی اعتبار سے وقتی کچھ ضرورتیں ہمیں بھی ہیں، کچھ حاجتیں ہمیں بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی شے ہے غم کربلا، جس پر ہم سب کچھ لٹا بھی سکتے ہیں، سب کچھ قربان بھی کر سکتے ہیں۔ اسی جذبے سے 14 صدیاں ہم نے گزار دیں۔ کبھی ہم تلواروں کی چھاؤں میں رہے، کبھی زندانوں کی دیواروں کے پیچھے قید کیے گئے، ہم کو قتل کیا جاتا رہا، مصلوب کیا جاتا رہا، ہم سولی پر چڑھتے رہے، اور وقت کے ظالم و جابر بادشاہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والی صدا یا حسین چپ ہو جائے، مگر یہ صدا کٹتے ہوئے گلوں سے بھی جاری رہی اور صبح قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ یہ جذبے اور یہ مودت کے سرچشمے ہمارے اپنے نہیں ہیں، بلکہ ایک پاک بی بی کی تمنا ہے اور ہمارے خالق کا وعدہ ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے گفتگو کے لیے آیہ مودت کا انتخاب کیا کہ جس میں حکم تو پورے عالم اسلام، اور اگر قرآن آفاقی کتاب ہے تو پورے عالم انسانیت کو دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیے میرے رسول کچھ نہیں چاہیے، اجر رسالت
سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ اجر رسالت میں پیغمبر نے مال و زر نہیں طلب کیا، محنت و مشقت کا کوئی عمل نہیں طلب کیا، بلکہ دل کی گہرائیوں میں پنہا جذبات کو اجر قرار دے کر مودت کا مطالبہ کیا۔ اب ہم پر واجب و لازم ہے کہ ہم کسی بھی حال میں رہیں مگر اس ہادی برحق اور اس رہنمائے انسانیت کا اجر ادا کرنے کے لیے کبھی بھی جذبہ مودت سے دستبردار نہ ہوں۔ یہی ہماری شرافت کا بھی تقاضا ہوگا اور یہی ہماری انسانیت کی بھی علامت ہوگی کہ ہم مودت کے دریاؤں میں ڈوبتے ابھرتے رہیں، چاہے کچھ ہو جائے، مگر ہر حال میں ہم اس مودت میں سرشار رہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ مختصر سا وقت اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے لیے مجھ جیسے بے بذات طالب علم کو اشروں کی ضرورت ہے۔ ایک دو اشرے میں بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، تو علماء کی تو بات ہی الگ کہ جنہوں نے اس ایک آیت پر نہ جانے کتنی کتابیں تحریر کر دیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اگر آپ غور کریں تو مطالبہ ہے محنتوں کا، پیغمبر کی محنتوں کا مطالبہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی مشقت اٹھائی ہے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ اگر آپ غور کریں تو پیغمبر کی محنت کیا ہے، ذہن میں آپ کے اگر حدیث نیشاپور ہو تو میں عرض کروں کہ امام نے فرمایا کہ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس قلعے کو تعمیر میرے رسول نے کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ لا الہ الا اللہ اسلام کا وہ کلمہ ہے کہ جو ہمیں مسلمان بناتا ہے، جس میں ہم اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ انبیاء کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے رسول آئے سب نے توحید کا ہی پیغام دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو احد مانو، اللہ کو یکتا مانو، اللہ کو یگانہ مانو۔ مگر میرے رسول سے پہلے کسی نے اس کلمے کا اجرا نہیں کیا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ میرے رسول کا دیا ہوا ہے، ماضی کے پیغمبروں کے زبانوں پر یہ لفظ صادر نہیں ہوا۔ اس لفظ کو سب سے پہلے پیغمبر نے جاری کیا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، ایک شرط کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ان شرطوں میں ایک شرط خود آٹھویں امام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ شرائط ہیں، مجھے ان شرائط پر بھی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ قلعہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، جو سب کو نجات دیتا ہے، اس قلعے کو تعمیر میرے رسول نے کیا۔ اس قلعے میں رہتے ہیں ہم مسلمان۔ اب یہاں سے آپ ذرا سا سوچ لیے کہ آپ ایک گھر بنائیں اور اس گھر میں ہم رہنے کے لیے آئیں، اور آپ سے یہ طے ہو جائے کہ کیا ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ رہ سکتے ہیں، اتنا کرایہ دیں، اتنی اجرت دیں۔ ہم سے آپ سے بات طے ہو گئی، ہم رہنے لگے۔ آپ کے بنائے ہوئے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اور اگر ہم آپ کو اجرت نہ دیں، آپ کو کرایہ نہ دیں، تو ہمارا رہنا حرام۔ اور صرف رہنا حرام نہیں ہے، اس میں ہم جو نماز روزہ عبادت کریں گے وہ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ غصبی طور پہ ہے۔ تو اب پیغمبر نے ایک قلعہ بنایا جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ اس قلعے میں پوری دنیا کے مسلمان رہتے ہیں، شوق سے رہیں، لیکن اس قلعے میں رہنے کی اجرت پیغمبر نے یہ طلب کی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اب اگر محبت کی جا رہی ہے تو رہنے کا بھی حق ہے، عبادتیں بھی قابل قبول ہیں، اور اگر محبت ہی نہیں کی جا رہی تو پھر غاصبانہ قبضہ ہے، کوئی نماز کوئی روزہ کام ہی نہیں آنے والا جب تک اجر رسالت نہ ادا کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
اور پھر آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر نے جو شے طلب کی ہے وہ ہے مودت. آیت کا جو لفظ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودت عربی کا لفظ ہے اور محبت بھی عربی ہی کا لفظ ہے. تو عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت مانگی، لیکن اگر اللہ چاہتا تو یہاں لفظ محبت کا اجرا ہو سکتا تھا، لیکن لفظ محبت نہیں رکھا گیا. ہر زبان میں متبادل ہوتے ہیں، لیکن لنگوسٹکس کے جو ماہرین ہیں، جو ماہر لسانیات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لفظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا ہے. متبادل اس کے قریب لے جاتے ہیں لیکن اصل مفہوم کو ادا نہیں کرتے. جیسے عربی میں لفظ شیر ہے، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں. اسی طرح بہت سے لفظ ہیں جو شیر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن ہر لفظ اپنی جگہ ایک الگ اہمیت رکھتا ہے. مثلا شیر اگر کچھار میں ٹہل رہا ہے تو اسد ہے. شیر اگر دہاڑ رہا ہے تو زرغام ہے. شیر اگر حملہ ور ہونے والا ہے تو عباس ہے. شیر اگر دشمن پہ قابو پا کے چتھڑے اڑا دے تو حیدر ہے. ایک ہی معنی ہے، مگر ہر لفظ کی الگ الگ کنڈیشن ہے اور الگ الگ سچویشن ظاہر ہو رہی. تو محبت ہو کہ عشق ہو کہ مودت ہو، بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، محبت مانگی جا رہی ہے، لیکن ہر لفظ کی کوئی خصوصیت ہے. تو اگر اللہ نے لفظ مودت رکھا ہے تو اس کی ایک خصوصیت ہے. اسی خصوصیت پر ہم گفتگو کریں اور ہماری بات مکمل ہو جائے. دیکھیے، محبت اور مودت دونوں کے معنی لگاؤ کے ہیں. اگر کسی سے لگاؤ ہے تو اس کو محبت کہیں گے. اسی معنی میں مودت کو بھی لیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے لگاؤ ہونا چاہیے. لیکن فرق ہے، محبت کا دائرہ بہت بڑا ہے لیکن مودت کا دائرہ بہت بڑا نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ محبت کا دائرہ وسیع مگر مودت کا دائرہ وسیع نہیں. لفظ محبت کا اطلاق اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں مثال دے دوں. مثلا میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں میں پڑھاتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے میں تیز ہے تو اس سے ٹیچر کی انسیت کچھ زیادہ ہو جاتی. وہ چاہتا ہے کہ اس تیز ہے، اس کو زیادہ پڑھا دیں. ہو سکتا ہے یہ ٹاپر میں شمار اس کا ہو جائے اور اس کا نام امتیازی فہرست میں آ جائے، تو اس پر زیادہ توجہ ہوتی. تو جو زیادہ تیز ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہماری کلاس میں 2 بچے ہیں، دونوں تیز ہیں، دونوں سے مجھے محبت ہے، دونوں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ان دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہے. اب اگر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے میرا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھائیں، اس کو بھی سمجھائیں. لیکن ان دونوں کے جھگڑے کا اثر میری محبت پہ نہیں پڑے گا. بھئی ہماری تو محبت اس اسٹوڈنٹ سے بھی اس سے بھی. وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کا ہم میل تو کرا سکتے ہیں، مگر یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے ہم ایک سے نفرت کرنے لگیں اور ایک سے محبت. تو محبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہی محبت جب مودت بن جائے تو اس مودت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں 2 سے مودت ہے اور ان دونوں میں جھگڑا ہے تو ہم دونوں سے مودت نہیں کر سکتے. مودت کا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس سے جس کا جھگڑا ہو اس سے عداوت رکھی جائے اور اس کی جس سے دوستی ہو اس سے محبت رکھی جائے. تو مودت کا مفہوم کیا ہے؟ مودت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ سے مودت ہے تو تنہا آپ سے نہیں ہے، پھر آپ کے ہر دشمن سے نفرت بھی ہے اور آپ کے ہر دوست سے محبت بھی ہے. یہ ہے مودت کے معنی. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ لفظ محبت استعمال کرتا تو خالی تولا کا حکم ہوتا. مودت میں اللہ نے تولا اور تبرہ دونوں کو سمو دیا. اہل بیت کی مودت مانگی ہے. مودت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہل بیت کو نہ چاہو،
اہل بیت جن کو چاہیں ان کو بھی چاہو، اور جو اہل بیت کے مقابلے میں ہوں ان سے اظہار بیزاری بھی کرو۔ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، جتنے مسلمان ہیں سب کا دعویٰ ہے، ایسے کوئی بدبخت ہو کہ جو کہے کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے۔ تو علی سے محبت کا دعویٰ تو سب کا ہے، اور علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ تو روز محشر تو سب چلے جائیں گے، پروردگار ہم بھی علی کو چاہتے ہیں، میرے معبود ہم بھی علی کو چاہتے ہیں۔ تب اللہ یہ کہے گا کہ تم محبت کرتے ہو، ہم نے محبت مانگی ہی نہیں ہے، ہم نے مانگی ہے مودت۔ یہ نہ بتاؤ کہ علی سے محبت کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ علی کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہے مفہوم محبت اور مفہوم مودت، اسی لیے قرآن نے لفظ مودت رکھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات کی وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری منزل تک پہنچا دوں کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے، آخری ٹکڑا کیا ہے؟ مودۃ فی القربى۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ قربا سے محبت، لیکن جب آپ عربی لغت دیکھیں گے تو فی جو ہے وہ میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فی البیت گھر میں، فی المسجد مسجد میں۔ یہاں مودۃ فی القربا، ہم نے کیا کہا؟ قربا سے محبت، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قربا میں محبت۔ لیکن جب ہم میں کہیں گے تو مفہوم خبط ہو جائے گا، سے محبت ہے، میں کے کیا معنی ہے؟ میں محبت تو ظاہر ہے کہ وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، نعوذ باللہ اس سے نہ خطا ہو سکتی ہے نہ اس سے غلطی ہو سکتی، اس نے جو لفظ جہاں رکھ دیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو ہم نے علماء لغت سے رجوع کیا کہ یہ مودۃ فی القربہ کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی فی من کی جگہ استعمال ہوتا ہے، من سے کے معنی میں، من مودت تو من قربہ تو قربہ سے، من البیت گھر سے، جیسے فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے۔ تو جب فی من کے معنی دے اور سے کے معنی دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رشتے کی گہرائی۔ فی جب سے کے معنی دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رشتے کی گہرائی، اور اس کے لیے عربی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے السما فی الماء، السمک فی الماء، سمک کہتے ہیں مچھلی کو اور ماء کہتے ہیں پانی کو۔ تو ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ مچھلی پانی میں، لیکن علماء لغت کہتے ہیں نہیں، مچھلی پانی سے۔ مچھلی پانی سے اس لیے کہ مچھلی اور پانی کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ آپ مچھلی کو دریا میں دیکھیں تو وہ جی رہی ہے اور تیر رہی ہے، اگر آپ نے کسی طرح اسے پکڑ لیا، پانی سے نکال لیا، تب وہ تڑپنے لگے گی اور جان دے دے گی۔ جیسے ہی پانی سے نکلے گی تو تڑپنے لگے گی، جان دے دے گی، وہ جی نہیں پائے گی۔ تو پانی سے مچھلی کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ پانی میں ہے تو جیے گی، پانی سے نکل جائے گی تو مرنا گوارا ہے، پانی سے نکلنا نہیں گوارا، پانی سے نکلنا نہیں گوارا۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکال لیجئے، اس کے بعد گھر لے آئیے، اس کو بھون لیجئے، پتلے بنا لیجئے، دسترخوان پہ رکھ دیجئے، نظر شکم ہو جائے گی، پیٹ میں چلی جائے گی۔ اب جب پیٹ میں چلی گئی، آپ نے نوش فرما لی، تو اب آپ بیٹھے ہیں کہیں، پانی مانگ رہے، کسی نے کہا آج پانی بہت پی رہے ہو یا مچھلی کھا کے آئے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ مر گئی، جل گئی، بھن گئی، پیٹ میں چلی گئی، پانی کا مطالبہ جاری ہے، مرنے کے بعد بھی پانی کا مطالبہ جاری ہے۔ یہ رشتہ ہے، یہ رشتے کی گہرائی ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی سے، ویسے ہی مودۃ فی القربہ، مودت اہل بیت سے۔ جب تک مودت کے دریا میں ہو رہو، کوئی نکالے تو مر جانا
مودت کے دریا کو چھوڑنا قبول نہ کرنا. مر جاؤ جل جاؤ گھر لٹ جائے لیکن مطالبہ مودت کا رہے. یہ ہے مودتا فی القربہ کا مفہوم. اور اسی اعتبار پہ اہل بیت کی مودت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس سے زیادہ اہمیت کسی شے کو نہیں دی گئی. وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ پورا دین ایک طرف اور میزان کے دوسرے پلے پر مودت اہل بیت کو رکھ دیا گیا، کیونکہ پورا دین رسول کی محنت ہے اور اس کی قیمت ہے اہل بیت کی محبت. قیمت کسی چیز کی برابر کی ہوتی ہے تو عدل ہے، کم قیمت ہے تو ظلم ہو جائے گا. کم قیمت ظلم ہے. اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی محنتوں کی قیمت ہے مودت. رسول کی پوری محنت کا نام ہے دین اسلام، قیمت کا نام ہے محبت اہل بیت. تو اب اگر ترازو کے پلے پر ایک طرف دین اسلام رکھا جائے، ایک طرف محبت اہل بیت رکھی جائے، تو کم سے کم دونوں کا پلہ برابر ہوگا. پورا دین ایک طرف، مودت اہل بیت ایک طرف. اب جب ہم اس مودت کے سائے میں آ گئے تو دین کی بھی قیمت ہے، روزوں کی بھی قیمت ہے، نمازوں کی بھی قیمت ہے، سجدوں کی بھی قیمت ہے، عقیدوں کی بھی قیمت ہے، اعمال کی بھی قیمت ہے. اور اگر ہم مودت کے حصار سے باہر نکل گئے تو یہ قیمتی چیزیں بھی بے قیمت ہو کر رہ جائیں گی. نہ ان کا کوئی اجر ملنے والا ہے، نہ ان کا کوئی صلہ ملنے والا ہے. سارا مسئلہ اسی مودت پہ. آپ دیکھیے کہ کربلا اصل میں امتحان مودت ہے. کربلا جو ہے وہ مودت کا امتحان ہے، اور اس مودت کے امتحان میں وہی کامل قرار پائے کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا صرف مودت کے لیے. سب کچھ قربان کر دیا صرف مودت کے لیے. کس کی مودت؟ مولا حسین کی مودت. اب دیکھیے کہ جو اصحاب ہیں، جو انصار ہیں، انہوں نے گھر قربان کیا، انہوں نے رشتے قربان کیے، انہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں کو قربان کیا، صرف اس لیے کہ حسین کے دامن سے وابستہ رہیں. یہ نعمتوں کو قربان نہیں کر رہے ہیں، یہ پوری اپنی حیات کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، یہ رہتی دنیا تک پیغام دے رہے ہیں کہ مودت کی راہ کے مسافر ہوتے کیسے ہیں. عزیزان گرامی، یہ راہ مودت کے مسافر ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ حسین کی محبت کا مفہوم کیا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو جادہ مودت کے اتنے مستحکم مسافر ہوں. ہر امام کے دور میں کچھ نہ کچھ اصحاب ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو علی کے اصحاب میں میسم سب نہیں، علی کے اصحاب میں مالک اشتر سب نہیں، وہ گنتی 2-4 کی ہے. اسی طرح امام حسن کے اصحاب میں آپ دیکھیں تو 2 ہی 4 ہیں کہ جو راہ مودت کے مسافر ہیں. ہر امام کے دور میں آپ کو یہ تعداد 8-10 سے زیادہ نہیں ملے گی کہ جو اس حد تک مودت کی شمع کے پروانے ہوں کہ اپنے آپ کو خاکستر کر لیں. 3-4 تو جیسے 3-4 6-7-8 ہر امام کے ساتھ ہیں. یہ شرف صرف میرے مولا کا ہے کہ حسین کے ساتھ 72 ہیں. جیسے ہر حسین امام کے ساتھ 8-10 ہیں، مولا حسین کے ساتھ 72 ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے طے کر لیا کہ سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ چھوڑ دیں. کہ کاہے کے لیے؟ صرف مودت کے لیے. آپ کے سامنے زہیر کی مثال ہے، آپ کے سامنے حر کی مثال ہے، آپ کے سامنے وہب کلبی کی مثال ہے، آپ کے سامنے بریر حمدانی کی مثال ہے، آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجا کی مثال ہے. آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ جہاں سب کچھ بنام حسین قربان کر دینے پر تیار ہیں. اور جیسے اصحاب و انصار ہیں ویسے ہی مثالیں آپ کو حسین کے گھر میں بھی ملیں گی. اب غور کیجئے کہ مولا عباس جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہیں رکھا، ایک ایک اولاد کو حسین پر قربان کر دیا، ایک ایک بھائی کو مولا حسین پر نثار کر دیا. یہ سب کچھ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مفہوم مودت آیا ہوں. عزیزان گرامی، یہ قربانی ایک بھائی کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی اس مرکز مودت کے لیے تھی کہ جس کی مودت کا حکم اللہ نے دیا تھا. یہ بندگی کی وہ عظیم مثال ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں بھی ایسی بندگی کی مثالیں نہیں ملتی. اسی لیے تو جب آپ حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح،
عبد صالح کہہ کر آواز دیتے ہیں، یعنی وہ صالح بندہ کہ جس کی بندگی کو وہاں قبول کر لیا گیا۔ تو یہ قربانیاں رشتوں سے بڑھ کر بندگی کی عظمتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ قربانیاں حکم الہی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام۔ رشتے تو سب عزیزان گرامی منقطع ہو گئے اس مودت کی راہ میں، کسی نے رشتوں کی پرواہ نہ کی۔ اب دیکھیے کہ ایک زوجہ کے لیے سب سے بڑا رشتہ اس کے شوہر کا ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہمیں کربلا میں ایسی ازواج ملتی کہ جنہوں نے اس راہ مودت میں ان رشتوں کو بھی اس اعتبار سے نہیں برتا۔ زنیرمی آپ غور کیجئے کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تو پورا کنبہ لے کر چلے، اور جب مکے آ گئے تو 4 مہینے آپ کا قیام مکے میں رہا۔ آپ 28 رجب کو چلے ہیں اور 2 یا 3 شعبان کو یا 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے ہیں، اور بھی شعبان، رمضان، پھر شوال، پھر ذیقعد، یہ زمانہ مکے میں گزرا ہے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے سفر کیا ہے۔ تو اب جب مکے سے سفر کا مرحلہ آیا تو ایک کردار ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، عظیم ترین شخصیت ہیں، وہ علیل، ان کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر۔ یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں، امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی زینب کے شوہر بھی، یعنی سگی بہن بھی منسوب ہیں۔ یہ علیل ہیں۔ اب یہ علیل ہیں، امام حسین ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، جو بھی مصلحت ہو ان کی علالت و بیماری میں، ورنہ امام وقت چاہے تو ایک اشارے پہ ہر مرض کو دور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سید سجاد جیسے شام غریبہ میں غش میں ہیں، کسی مصلحت کے تحت، کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر علیل ہیں، اب وہ نہیں جا سکتے۔ اب یہ جو جناب عبداللہ ابن جعفر کی علالت ہے، یہ سب سے بڑا مرحلہ علی کی بیٹی کے لیے، اس سے بڑا مرحلہ بی بی زینب کے سامنے کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر علیل ہیں، مولا نے کہہ دیا کہ میں نہیں لے جاؤں گا، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور علی کی بیٹی کیا کریں، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف مودت ہے، بندگی کے مرحلے ہیں، تو شوہر کی خدمت میں آئیں۔ دونوں رشتوں کو کیسے برتا یہ علی کی بیٹی ہی کا کلیجہ جانتا۔ آئیں شوہر کی خدمت، شاید زندگی میں پہلی بار ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، عبداللہ تم منع کر دو گے تو میں نہیں جاؤں گی، عبداللہ تم اگر منع کر دو گے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مگر عبداللہ اگر زینب نہ گئی تو پھر زینب جی بھی نہ چاہے گی۔ مودتا فی القربہ کا مفہوم بتا رہی بی بی زینب کہ اگر زینب نہ بھی گئی تو پھر زینب جی بھی نہ پائے گی۔ تو حضرت عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی بیٹی مجھے شرمندہ نہ کریں، جائیں سدھاریں، خدا حافظ، میں نہیں جا سکتا تو کم سے کم میری نمائندگی آپ تو کریں گی، مولا حسین کی کسی بھی مصیبت میں آپ تو شانہ بشانہ رہیں گی۔ لیجئے کارواں مکے سے چلا، ابھی کچھ منزل مکے سے بڑھا تھا کہ قافلہ روک دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ تو کہا کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ تشریف لا رہے تھے اس بیماری کے عالم میں۔ عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آئے، ایک خیمہ لگا دیا گیا، علی کی بیٹی اس خیمے میں اپنے شوہر سے ملنے گئیں۔ اب دل میں تو یہی خیال ہے کہ گھبرا گئے ہیں، شاید روکنے کے لیے آئے، پھر ہاتھوں کو جوڑ لیا، عبداللہ روکنے تو نہیں آئے ہو؟ کہ نہیں بی بی، روکنے نہیں آیا ہو، بی بی سفر میں جا رہی ہیں، صدقات لیتی جائیں، یہ اون ہے، یہ محمد ہے، اگر کوئی وقت پڑے تو ایک کو میری طرف سے قربان کیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا۔ لیجئے 2 شہزادوں کے ساتھ بی بی زینب کربلا آ گئیں، اور اب جو کربلا آئیں اور کربلا میں وارد ہوئیں تو یہ 2 شہزادے جو جعفر طیار کے نواسے ہیں، پوتے ہیں، وہ بھی علمدار تھے، اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، وہ بھی علمدار تھے۔ میر انیس مرحوم نے ان منظروں کو اپنے مرثیوں میں رقم کیا ہے کہ دونوں بچوں کو علم کی طلب ہے
اور بی بی زینب اپنے دونوں بچوں سے کہتی ہیں کہ نہیں، عباس کے ہوتے ہوئے یہ منصب کسی کو نہیں ملے گا، ہاں تم یقیناً بہادر ہو لیکن اپنے کارنامے مقتل میں دکھانا۔ تو بچوں نے کہا اماں آپ اجازت دلا دیں گی تو پھر آپ دیکھیں گی۔ روز عاشوراء بچوں کو اجازت نہیں مل رہی ہے، بھانجوں سے حسین کو بڑی محبت ہے۔ خیمے میں آئے تو ماں نے منہ گھما لیا، بچوں مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے، تم ابھی تک زندہ ہو۔ بچوں نے قدموں پہ سر رکھ دیا، اماں آپ ماموں سے اجازت دلوا دیں۔ بی بی زینب آقا حسین کی خدمت میں آئی، اے میرے ماں جائے، کیا میرا ہدیہ قبول نہ ہوگا؟ سر جھکا لیا آقا حسین نے، زینب تمہاری کوئی بات کبھی ٹالی نہیں ہے اور تم نے کبھی کچھ مطالبہ نہیں کیا، آج مانگ بھی رہی ہو تو میرے بھانجوں کی زندگی مانگ رہی ہو۔ اے میرے بھائی آج اسی میں شرف ہے، ان بچوں کو مقتل میں جانے دیں۔ بچے جانے لگے تو ماں نے کہا کہ ترائی کی طرف نہ جانا اور ساری طرف جنگ کرنا۔ جو ماں نے کہا تھا اسی پہ عمل کیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت اون کا جو روضہ بنا ہے دریا سے بہت دور ہے، لڑتے ہوئے دور تک گئے مگر دریا تک نہ گئے۔ عمر سعد کے خیمے تک چلے گئے، ننھے ننھے بچے لڑتے ہوئے پیاس کے عالم میں گھوڑے سے گرے، اپنے ماموں کو آواز دی، حسین مقتل میں وارد ہوئے، عباس ساتھ میں ہیں۔ روایات میں ہے کہ دونوں شہزادوں کے لاشیں خیمے میں لائے گئے، بیویاں تو ماتم کر رہی تھیں۔ فضہ کہہ رہی تھی علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ جب ڈھونڈتی ہوئی خیمے میں پہنچی تو دیکھا شکر کے سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے معبود ایک کو علی اکبر پر قربان کیا، ایک کو میرے بھائی حسین پر قربان کیا۔ دونوں بچے قربان ہو گئے مگر نہ علی اکبر بچے نہ حسین بچے۔ زان گرامی بچوں کی شہادت پر بی بی نے آنسو نہیں بہائے، یہاں تک کہ گھر اجڑ گیا۔ شام غریبہ میں حسین کی بے کسی پر روئیں، اون و محمد پہ نہ روئیں۔ شام کے دربار تک مسلسل روتی رہیں مگر کبھی اون و محمد کی یاد کو دل میں نہ آنے دیا، اس لیے کہ خود اون و محمد پہ روئیں تو ام لیلا کو تسلی کیسے دیں، خود اون و محمد پر روئیں تو ام رباب کو تسلیاں کیسے دیں۔ مدینے تک آ گئیں، اپنے بچوں پہ نہ روئیں۔ کربلا بھی گئیں بعد رہائی کے، مگر مجھے کسی روایت میں نہ ملا کہ اون محمد کی قبر پر زینب نے گریہ کیا ہو۔ اب جب مدینے آ گئیں تو ایک دن حضرت عبداللہ چوتھے امام کے پاس آئے، اپنی پھوپھی سے کہیے گھر بڑا ویران ہے، میں علیل ہوں۔ بی بی زینب عبداللہ کی خواہش پر اپنے گھر گئیں، جیسے ہی داخل ہوئیں تو بچوں کے حجرے نظر آئے، وہ طاق نظر آئے جس پر بچوں کی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ بچے یاد آ گئے، آنگن میں بیٹھ گئی، میرے بچوں آج ماں تمہیں روئے گی۔ ابھی گریہ فرما رہی تھی کہ حضرت عبداللہ آئے، بی بی کو پہچان نہ پائے۔ اے بی بی پرسہ دینا ہو تو علی کی بیٹی اپنے بھائی کے گھر ہے وہاں چلی جائیے۔ سر اٹھایا عبداللہ، تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا۔ بے ساختہ آگے بڑھے، بازوؤں کو سہارا دے کے اٹھانا چاہا، تڑپ گئی میرے بازو چھوڑ دے عبداللہ۔ عبداللہ نے کہا کیا علی کی بیٹی ناراض ہیں، کوئی گستاخی ہو گئی؟ ناراض نہیں ہوں، 1 برس تک جو رسن بندھی رہی نشان ابھی بھی تازہ ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔